بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا پہلا باب ہے فی النثر، سبق نمبر 27 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم عدم القناعت کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ حکی ان بعض الارقاء کان عند مالک یاکل الخاص ویطعمه الخشکار فعنف الرقیق من ذلک فطلب البیع فباعه وشراه من یاکل الخشکار ویطعمه النخالة فطلب البيع فباعه وشراه من لا يأكل شيئا وحلق رأسه وكان في الليل يجلسه ويضع السراج على رأسه بدلا من المنارة فأقام عنده ولم يطلب البيع فقال النخاس لأي شيء رضيت بهذه الحالة عند هذا المالك في هذه المدة فقال أخاف أن يشتريني في هذه المرة من يضع الفتيلة في عيني عوضا عن السراج۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ غلاموں میں سے غلام کی حکایت نقل کی گئی ہے کہ وہ ایک مالک کے پاس تھا جو خود تو خالص میدہ کھاتا تھا اور اس کو بے چھنا ہوا آٹا کھلاتا تھا۔ غلام کو یہ والی بات ناپسند آئی اور اس نے فروخت کا مطالبہ کیا۔ آقا نے اس کو بیچ دیا اور اس کو خریدا ایسے شخص نے جو خود تو بے چھنا آٹا کھاتا تھا اور اس کو بھوسا کھلاتا تھا۔ غلام نے دوبارہ فروخت کرنے کا مطالبہ کیا، اس نے اس کو بیچ دیا اور اس کو خریدا اس شخص نے جو خود کچھ نہیں کھاتا تھا، اور اس نے اس غلام کا سر منڈوا دیا اور رات میں اس کو بٹھاتا تھا اور چراغ کو اس کے سر پر رکھتا تھا منارے کے بدلے میں۔ غلام اس آقا کے پاس ٹھہرا رہا اور دوبارہ فروخت کرنے کا مطالبہ نہیں کیا، تو غلام کے بیچنے والے شخص نے اس سے کہا کس چیز نے تجھے راضی کر دیا اس حالت پر اس مالک کے پاس اس مدت میں؟ تو غلام نے یہ کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ اب کی مرتبہ مجھے وہ شخص خرید لے جو بتی کو رکھے میری آنکھوں میں چراغ کے بدلے میں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ ہے القناعہ۔ باب اس کا ہے سامیہ یسمع قانع یقنع قناعتن، قناعت کہتے ہیں تھوڑی چیز پر راضی ہو جانے کو۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں ارقہ۔ ارقہ یہ رقیق کی جمع ہے اور یہ غلام کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں خاص۔ خاص کہتے ہیں میدے کو۔ اطعم یطعم، اطعام اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا کھلانا۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں خشکار۔ خشکار کہتے ہیں بے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کو۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں انف یعنف انفن۔ باب اس کا آتا ہے سامیہ یسمع اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ناپسند سمجھنا۔ اسی سے واحد مذکر غیر فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ باع یبیع بیعن بیچنا، شرا یشری شراءن اس کا مطلب ہوتا ہے خریدنا، اور اسی سے یہ واحد مذکر غیر فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں نخالہ۔ اس کی جمع آتی ہے نخال، اس سے مراد وہ بھوسا جو چھلنی کے اندر باقی رہ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں حلق یحلق حلقا، اس کا مطلب ہوتا ہے سر کے بال کاٹنا۔ اجلس یجلس اجلاس اس کا مطلب ہوتا ہے بٹھانا۔ وضع یضع وضعا اس کا مطلب ہوتا ہے رکھنا۔ المنارہ اس کی جمع آتی ہے مناور اور منائر، روشنی کی جگہ یا روشنی کا مینارہ۔ اس سے مراد وہ جگہ ہے جہاں پر اس چراغ کو رکھا جاتا ہے جو کہ رات کو روشنی کرتا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں اقامہ۔ اقامہ یقیم اقامتن کسی کو باقی رکھنا یا کسی چیز کو کھڑا رکھنا، تو یہاں پر باقی رکھنے کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں نخاس۔ نخاس اس کی جمع آتی ہے نخاسون، غلاموں اور جانوروں کی تجارت کرنے والے شخص کو کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں یشتری، یعنی اشترا اس کا مطلب ہوتا ہے خریدنا، اسی سے یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ فتیلہ یہ بتی کو کہا جاتا ہے اور اس کی جمع آتی ہے فتائل۔ تو بہرحال یہ لغوی صرفی تحقیق ہے۔ اب چلتے ہیں کتاب کی عبارت کے حل کی طرف۔ تو دیکھیں یہ ایک حکایت نقل کی گئی ہے، اس حکایت کا عنوان ہے عدم قناعت، یعنی قناعت نہ کرنا۔ تو انسان کو چاہیے کہ قناعت اختیار کرے، وگرنہ اس کا اس غلام جیسا حال ہو سکتا ہے۔ غلام کا حال کیا وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں غلاموں میں سے ایک غلام کے بارے میں حکایت نقل کی گئی ہے کہ وہ ایک مالک کے پاس تھا جو خود تو میدہ کھاتا تھا اور اس کو بے چھنا ہوا آٹا کھلاتا تھا۔ تو اب غلام کو یہ والی بات ناپسند آئی کہ بھئی یہ خود تو میدہ کھاتا ہے اور مجھے بغیر چھنا ہوا آٹا کھلاتا ہے، تو اس نے کہا کہ بھی مجھے بیچ دو۔ یہ کہتے ہیں فطلب البیع، اس نے فروخت کرنے کا مطالبہ کیا تو آقا نے اس کو بیچ دیا۔ اب اس کو خریدا ایسے شخص نے جو خود تو بے چھنا ہوا آٹا کھاتا تھا اور اس کو وہ بھوسا کھلاتا تھا، جو اس کا تھوڑا بہت بھوسا باقی رہ جاتا تھا وہ اس غلام کو کھلایا کرتا تھا۔ تو اس کو دوبارہ پھر یہ ہوا کہ بھئی خود تو یہ آٹا کھا رہا ہے اور مجھے کیا ہوا بھوسا کھلا رہا ہے، تو اس نے دوبارہ کیا کیا بیچنے کا مطالبہ کیا، تو آقا نے بیچ دیا۔ اب اس کو ایسے شخص نے خریدا جو خود تو کچھ کھاتا ہی نہیں تھا اور اس نے اس کا سر بھی منڈوا دیا، مطلب اس کی ٹینٹ کر دی، اور رات میں اس کو بٹھاتا تھا اور جو چراغ تھا وہ اس کے سر پہ رکھتا تھا۔ وہ جو جگہ تھی جہاں پر چراغ رکھا جاتا ہے ادھر نہیں رکھتا تھا، بلکہ اس کے سر کے اوپر چراغ رکھ کے پھر جو رات کے اندر جو بھی کام کیا کرتا تھا وہ کرتا تھا۔ فاقام عندہ، اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو غلام تھے اس کو نصیحت آ گئی کہ بھئی جب بھی میں اگلے مالک کے پاس جاتا ہوں وہ تو پہلے سے بھی بدتر ہوتا ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ اسی کے پاس ٹھہرے رہو۔ تو کہتے ہیں اقام عندہ، اب یہ جو غلام تھا اس آقا کے پاس ٹھہرا رہا اور اس نے دوبارہ فروخت کرنے کا مطالبہ نہیں کیا۔ تو پھر اس سے نخاس نے پوچھا، یعنی وہ شخص جو تجارت کیا کرتا تھا غلاموں کی، جانوروں کی، کیونکہ اس کے پاس یہ بار بار آتے تھے
پہلے آیا، پھر اس کو بیچا گیا، پھر دوبارہ آیا، پھر بیچا گیا، تو اب اس نے پوچھا کہ بھئی اب تم اس حالت پر کیسے راضی ہو گئے ہو؟ اس مالک کے پاس اتنی مدت تم نے دوبارہ فروخت کرنے کا مطالبہ ہی نہیں کیا ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ دیکھو مجھے یہ ڈر ہے کہ اب کہ مطلب مجھے کوئی ایسا شخص نہ خرید لے جو چراغ کی جو بتی ہے، وہ جو چراغ کے اندر رکھ کے اس کو آگ لگائی جاتی ہے، وہ کہ یہ نہ ہو کہ بھئی یہ جو بتی ہے اس کی میں آنکھ پھوڑ کے اس کے اندر میں بتی ڈال کے میں رات کو روشنی کروں، چراغ کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ اسی حالت کے اوپر قناعت کرو۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ جو چراغ کی بتی ہے وہ میری آنکھوں میں نہ رکھ دے، کہ میری آنکھیں پھوڑ کے آنکھوں کے سوراخ میں بتی رکھ کے اس کو ادھر سے وہ روشنی حاصل کرے، بجائے اس کے کہ اس کو چراغ میں رکھا جائے۔ تو اس لیے اس حکایت سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ہر حال میں قناعت کو اختیار کرے۔